بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہمارے پروگرام میں بزم شاعری میں نوجوان نسل کے ایک نمائندہ شاعر، ایک مضبوط شاعر، ایک ایسے شاعر کہ جن کی صرف شعری تربیت نہیں ہوئی بلکہ ان کی یہ بھی تربیت ہوئی ہے کہ شخصی تربیت کہ کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، کس طرح سے گفتگو ہوتی ہے اور شعبہ درس و تدریس سے وابستگی ہے۔ ہمارے ساتھ ممتاز شاعر نور سہارنپوری موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نور بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں بھی آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ادب کو زندہ کیا ہوا ہے پوری ٹیم نے مل کر اس دور میں جب کہ ادب روبہ زوال ہے۔ بہت بلا شکریہ، شبہ بہت بڑا کام ہے یہ ادب کو زندہ کرنا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو نور کہہ کر مخاطب کر لوں تو مجھے سہولت ہوگی اور آپ کو ناگوار تو نہیں کوئی گزرے گا۔ بہت نور، میں آپ کے تعارف میں بہت سی باتیں کہہ سکتا تھا، بہت کچھ آپ کے بارے میں میں جانتا ہوں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کے استاد محترم جو ہمارے بھی روحانی استاد تھے، جناب حضرت نصیر کوٹی، جی جی، اور آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر، آپ کی گفتگو سماعت کر کے، آپ کے اشعار سماعت کر کے روح کو خوشی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ استاد محترم نصیر اللہ خان نصیر کوٹی ایک ایسے استاد تھے کہ قسمت والوں کو ایسے استاد ملتے ہیں۔ واہ، بہت سارے اساتذہ ہیں، میں کسی کی قدر گھٹا نہیں رہا، لیکن یہ بھی ایک فن ہے سکھانا۔ ہاں ہاں، سکھانا کسے آتا ہے وہ اصل استاد ہے۔ واہ، اپنے طلباء کی کون فکر کرتا ہے وہ اصل استاد ہے۔ استاد نے جب بھی ہمیں سکھایا، اور یہ نئے شعراء کے لیے بہت نصیحت آموز بات ہوگی، وہ اس سے سیکھیں گے۔ استاد نے جب بھی ہمیں سکھایا، انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی آپ مصرع لکھیں، چونکہ آپ اس وقت ہم نئے نئے تھے، تو آپ کوئی بھی مصرع لکھیں، کوشش کریں کہ مختلف ردیف اور قافیوں میں، ایک ردیف قافیے میں نہیں، مختلف ردیف قافیوں میں کم از کم 100 اشعار لکھیں، اچھا، تاکہ آپ کو اس پر مکمل دسترس حاصل ہو جائے ہاں ہاں، اور مختلف خیالات آپ کے پاس آ جائیں۔ اور جیسا کہ علامہ سیماب اکبر آبادی راز عروض میں تحریر فرماتے ہیں کہ شاعری یہ نہیں کہ آپ کسی کے خیالات کو نقل کر دیں، ہاں ہاں، شاعری تو احساسات کا نام ہے۔ شاعر حساس ہوتا ہے، واہ، اور جو حساس ہوگا وہ کبھی کسی کی حس پر شکار نہیں کرے گا۔ بہت اچھے، پہلا خیال آئے گا، کیونکہ انسانی فطرت ہے، پہلا خیال آئے گا وہی جو کسی دوسرے شاعر کا ہوگا، وہ اس کو چھوڑ دے۔ دوسرا مصرع آئے گا، اس کو چھوڑ دے۔ تیسرا آئے گا، اس کو چھوڑ دے۔ کبھی بھی شعر کہنے میں جلدی نہ کرے۔ بہت اچھے، شعراء کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ مصرع ملا یا ایک مصرع نازل ہوا اور فوراً 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں، 10 منٹ میں تو زود وہ شاعروں پورا کلام کہہ دیا۔ یہ کیا عطا ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، وہ عطا پھر عطا نظر آتی ہے، عطا دکھائی دیتی ہے لیکن خود۔ شعر کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ لیاقت علی عاصم مرحوم، ہاں، ان کو میں دیکھتا تھا کہ ہم پڑوسی بھی تھے اور ان کے ساتھ بھی کافی رفاقت رہی کہ وہ انڈا موڑ سے لے کر ڈسکو موڑ تک پیدل جا رہے ہیں اور پیدل آ رہے ہیں اور فکر میں گم ہیں۔ واہ، کئی 2 3 اشعار کہے ہوئے انہوں نے، کلام مکمل نہیں ہوئے۔ یہی معاملہ ہمارے استاد محترم کا، 2 شعر کہے ہوئے، 3 شعر کہے ہوئے، کلام مکمل نہیں۔ کلام کو یعنی اس کی جو فکر ہے اس کو وہ موقع دیتے ہیں کہنے کے لیے، اور پھر جب واقعی یہ دل گواہی دیتا ہے، دل گواہی دیتا ہے، دیوی مہربان ہوتی ہے، شعر کی دیوی مہربان ہوتی ہے، تو پھر دیکھیں ایسا کلام آتا ہے کیا کہ سننے والے بھی خوش ہوتے ہیں، ملحوظ ہوتے ہیں بلا شبہ۔ بہت اچھا، میں مخل ہو رہا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ خواہ کہ آپ نے 2-3 اشعار ہی کہے ہیں اور غزل مکمل نہیں ہوئی، لیکن وہ 2-3 اشعار کئی کتب پر بھاری پڑ جاتے ہیں، بلا شبہ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں آپ کی تمام تر محنتیں شامل ہوتی ہیں، کاوشات شامل ہوتی ہیں، جو شاعری کا بنیادی کام ہے، یعنی اس پہ محنت کی جائے۔ ہم اساتذہ کرام اور سینئر ان کو دیکھتے ہیں
کہ وہ ایک ایک شعر کو 50 بار کاٹا کرتے تھے, مصروں کو کاٹا کرتے تھے, وہ اس فکر میں رہتے تھے. کاٹتے لکھتے ہیں بے شک. تو اب تو بقول آپ کے بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ بس ایک مصرع آپ کو مل گیا اور آپ نے جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے 7 شعر یا 5 شعر مکمل کرنے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ غزل میں کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ آپ جتنے بھی رکھ لیں تو آپ کا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے, سانس پھولنے لگتا ہے 5 اشعار کہنے کے بعد. بالکل, اگر آپ واقعی 5 اشعار کہیں تو یقین کریں میں ایک عجیب سی زبان میں بولتا ہوں کہ دماغ کی چولیں ہل گئی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل یقین کریں سر میں درد ہو جاتا ہے, ایک مضمون اچھا دل بےتاب رہتا ہے ہر وقت اس موضوع کی طرف گم. یعنی شاعر حساس ہوتا ہے, حساس ہونا پڑتا ہے, وہ محسوس کرتا ہے, ہر چیز کو محسوس کرتا ہے, اس کو بار بار محسوس کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا آپ لکھوں, وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے لکھوں. بالکل ٹھیک ہے. اب اپنا آپ لکھنا آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے, اپنا آپ لکھنا آسان نہیں ہے. اچھا وہ نور, میں ایک بار پھر معافی چاہ رہا ہوں, مخل ہوا, آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, تو اس پر ہم آف دی کیمرہ بھی گفتگو کریں گے. اس پر میرا نظریہ, میرے نظریات اور میرے خیالات مختلف ہیں کہ شاعر حساس ہوتا ہے. ہم آج تک بچپن سے یہی سنتے آئے کہ شاعر حساس ہوتا ہے. آپ کن معنوں میں حساسیت کو لے رہے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن جن معنوں میں میں لے رہا ہوں حساسیت کو, تو مجھے اپنے ارد گرد کوئی بھی شاعر حساس دکھائی نہیں دیتا. مجھے تو پتھر کا دکھائی دیتا ہے, سخت جان دکھائی دیتا ہے, آپ یقین جانیے. تو یہ ایک روایت سے, جیسے آپ نے ایک سنا ہوگا جملہ کہ شاعری گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, فنون لطیفہ کی جتنی بھی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کیا یہ گاڈ گفٹڈ نہیں ہے؟ آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے گاڈ گفٹڈ نہیں ہے؟ آپ کی اوقات یا حیثیت ہے کہ آپ جوتا لے سکیں یا کپڑے لے سکیں؟ تو ہر چیز گاڈ گفٹڈ ہی ہے, بے شک, ایسا نہیں ہے. تو وہ جن معنوں میں کہا گیا ہے کہ یہ خدا کی آپ پہ رحمت ہے کہ آپ اس جانب آپ کا رجحان ہو گیا, تو آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں. بقول مشق کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مشق جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ اس پر جو ہے ظاہر ہے نا, ہم کہتے ہیں عطا ہو گئی, عطا ہو گئی. بالکل, طلب سے عطا ہوتی ہے, ایسی تھوڑی عطا ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب جتنی بڑی آپ کی طلب ہوگی اتنی زیادہ آپ کی عطا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جتنی محدود آپ کی طلب ہوگی اتنی محدود عطا ہوگی. میں بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کہی. ہم نور یہی سنتے آئے, جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر قبل آپ کی سماعت تک منتقل کیا, کہ شاعری تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, یہ تو بنا ہوا آتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ دور میں جس برق رفتاری سے آپ ترقی کر رہے ہیں, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کئی ویب سائٹ ایسی آ گئی ہیں کہ آپ نے عروض سیکھا اور پھر آپ نے اس پہ وہ الفاظ اس وزن کے ڈالنا شروع کیے ایک مخصوص بحر میں, اور وہ شعر تیار ہو گیا. تو یہ جدید اس پر میرا کہنا یہ ہے کہ آپ شعر تو کہہ لیتے ہیں, آپ شاعر نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتا. شاعر کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے, اس کا انوالومنٹ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, وہ صرف جمع گھٹا ہے. وہ بالکل ایسا ہی صرف جمع گھٹا ہے. اب دیکھیں, اگر سننے والے بہت سے شاید نئے شعراء کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی کہ آپ کو اگر فار ایگزامپل فاعلاتن 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 ایک بحر ہے, تو 28 حروف ہیں اس میں. سالم بحر کہلائے گی. سالم بحر کہلائے گی, کیونکہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ٹکڑا نہیں ہے. 28 حروف ہیں اس میں. اب آپ نے اگر اس پر مصرع کہنا ہے تو ہر مصرع آپ کا 28 حروف کا ہونا چاہیے. پھر اگر فا متحرک الف ساکن ہے, عین متحرک لام متحرک الف ساکن ہے, تا متحرک نون ساکن ہے, اب اس کو بھی دیکھنا ہے اسی ترتیب سے ساکن اور متحرک کو. اگر شاعر یہ چیزیں دیکھنا لگ جائے گا تو وہ شاعری سے گیا. بالکل. ابھی اس کا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے نوجوانوں کے لیے, ہمارے بھائیوں کے لیے, اگر آپ نے شعر کہنا شروع کیے ہیں, اگر آپ شعر کا شغف رکھتے ہیں تو ایک مصرع اٹھائیں, فاعلاتن نہیں اٹھائیں. اچھا, ایک مصرع اٹھائیں کسی کا بھی, چاہے مشہور گانا اٹھا لیں, جب سے تو نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے, اس پر آپ مشق کریں, اس کو پڑھتے رہیں. انسان شاعر, اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت رکھی ہے, جب وہ ایک چیز کو مسلسل پڑھتا رہتا ہے تو وہ چیز اس کے دماغ پہ کنیکٹ ہو جاتی ہے, بس جاتی ہے. اب وہ اس کو 1 دن 2 دن 3 دن پڑھے گا نا, پھر اس کے بعد وہ جو بھی نیا خیال کہے گا اس میں ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں ہوگا, نہ حرکات اور سکون کا بدلاؤ ہوگا, نہ حروف کا بدلاؤ ہوگا. بہت اچھی, کیا خوبصورت بات, ایسا شعر وہ ہوگا. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے ہم اثر سینئر اور جونیئر کو استفادہ کرنا چاہیے, اور آپ سے یہ جو علم
समंदर की तरह से आप बहा रहे हैं, इससे उन्हें जो है फैज़ हासिल करना चाहिए। बेशक हमने आप जैसों की सोहबतों से बैठकर ये जो सीखा है, आपकी मोहब्बत, आपका बड़ापन है। अच्छा नूर, हमने ये भी चाहते हैं कि हम आपके जो मुआशी मामलात हैं उसके ताल्लुक़ से भी गन्ना गवार ना गुजरे, तो जी जी बिल्कुल हम कुछ बात करना चाहेंगे। मेरे जो इल्म में है वो कराची यूनिवर्सिटी में आप शोबा इल्म व तदरीस से वाबस्तगी, शोबा तहकीक से, और आप थोड़ा सा उस पर मुझे बताइए। कराची यूनिवर्सिटी में शोबा तहकीक से वाबस्तगी रही है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ मैं, और एक रिसर्च मुजल्ला है उसमें कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो वहाँ जो भी तहकीक के काम होते हैं तो उस पर हम कोशिश करते रहते हैं, एक टीम में डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में। इसके अलावा जो मैं बाकायदा जो मुलाजिम हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज का मुलाजिम हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ नॉर्थ कराची। अच्छा, नॉर्थ कराची में ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर मैं तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आप ये जो कराची यूनिवर्सिटी में हैं तो कोई ऐसा भी सिलसिला है, उसमें भी कोई रहनुमाई होती है कि कोई स्टूडेंट्स है, कोई पीएचडी करना चाह रहा है कोई, तो उस पर भी कोई आपका इन्वॉल्वमेंट है, कोई रहनुमाई है? जी जी बिल्कुल। जो बिलखुसूस हमारे असातिज़ा जिनसे हमने सीखी तहकीक, तो हमने अपने आप को उनके हवाले कर दिया कि आपने हमें सिखाया, अब आप जो तलामीज़ा अपने चाहें वो हमें दीजिए, हम उन्हें सिखाएंगे। जो आपने इल्म का समंदर हमें बहाया, हमारी तरफ बहाया, हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि तहकीक जो है ना, बहुत से लोग जानते नहीं तहकीक क्या है। तहकीक समझते हैं नकल करना, 4 लाइनें इधर से उठा ली, 4 लाइनें इधर से उठा ली, 4 लाइनें इधर से उठा ली, तैयार मवाद, और ये कहाँ से तहकीक हो गई? तहकीक तो ये है कि चलें आपने इधर उधर से कोई बात उठाई भी, उस बात की रोशनी में आपने कौन सी नई बात अखज़ की। आपने अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश, रात और दिन के आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, आपने कौन सी निशानियां अक्ल करते हुए नुमाया की? वालों के लिए निशानियां हैं, आपने कौन सी? कोई निशानी नुमाया नहीं की आपने। अल्लाह ताला खुद दावत दे रहा है तहकीक का, तहकीक की दावत दे रहा है, लेकिन कौन करता है? तो तहकीक क्या है असल में, किस तरह की जाए, उसके मदारिस क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, तो ये सब बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत अहमियत की हामिल है। इसमें बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है। अच्छी तरबियत अच्छा मुहक्किक बनाती है, वरना पीएचडी तो बहुत सारे हैं, बहुत। इस पर अभी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे हाफ़्ज़े में एक बेमौका महल एक बात आ रही है, और मैं चूँकि आप मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ये बात की जाए। मालूम नहीं कि इसमें सदाकत क्या है, उस पर आप ही रोशनी डालेंगे। मैंने सुना है कि आपने कोई मकाला लिखा था, पीएचडी का कोई थीसिस था, और वो आपने कहीं जमा भी करवाया, और मालूम ये हुआ कि वो किसी और साहब ने वो पेश कर दिया। क्या उसके हकायक क्या हैं, वो ज़रा बताएं मुझे। असल में ये आपने बहुत अहम बात पूछ ली, और इसको मैं बयान करना नहीं चाह रहा था। आपका मिजाज नहीं है बिल्कुल, लेकिन हम लोग चूँकि अलग बैठते हैं दोस्तों में, तो वहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी। मैं असल में मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है ना, बहुत अच्छा है, हमारे असलाफ ने बहुत अच्छा बनाया है। तो मदारिस के तालीमी निज़ाम से मैं मुकम्मल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मदारिस के तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए, उस पर तहकीक की जाए। वाह। आज जो तुलबा मदारिस से फ़ारिग हो रहे हैं, सब जानते हैं उनकी क्या हैसियत है। मदारिस से फ़ारिग होने वाले तुलबा की क्या हैसियत होनी चाहिए, ऐसा निसाब तैयार किया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और इसकी अशद ज़रूरत है इस बात की। मदारिस के तुलबा फ़ारिग होकर कभी मस्जिद ढूंढते हैं, कभी घर घर दस्तक देते हैं। मदारिस के तुलबा फ़ारिग होकर या तो किसी वकील की सीट पर बैठे हुए हों, या फिर किसी डॉक्टर की सीट पर बैठे हुए हों, या फिर मुहक्किक हों, या फिर पायलट हों, या फिर आर्मी ऑफिसर हो। यानी इल्म दीन सिर्फ इसलिए हासिल किया जाए कि दीन को फैलाना है, और मुआश के लिए, ज़रिया मुआश के लिए तमाम मदारिस पर काम करते हुए वो किसी न किसी फील्ड को चुने और उस पर काम करें। लेकिन इसके लिए ऐसा निसाब तैयार करने की ज़रूरत थी, तो उस निसाब पर मेरी काम करने की नीयत थी, और उस पर मैंने एक पूरा जो है एक खाका तैयार किया था, अपने उस्ताद मोहतरम के ज़रिए वो जमा कराया, और फिर वो जमा हुआ। फिर हम इंतज़ार करते रहे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि सुपरवाइज़र के पास जाता है, फिर उसके बाद डीन के पास जाता है, फिर जाता है BSR में। तो हम इंतज़ार करते रहे। कई माह बाद हम जब वहाँ गए तो हमने पूछा, अर्ज़ की कि क्या हमारा मकाला जो है उसका क्या हुआ, हमारा टॉपिक जो है हमने साइनॉप्सिस लिखा था वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं, वो हमें बता दे। तो उन्होंने तो हमारे सर पर जैसे बम फाड़ दिया कि आपका तो
ہمیں سائنوپسس ملا ہی نہیں ہے. اوہو. میں پریشان ہو گیا. پھر اس کے بعد میں گیا وہاں پر کنگالا, کہیں فائلوں کے نیچے دبا ہوا, 8-10 فائلوں کے نیچے کسی طرح میں نے ڈھونڈ نکالا اور اس کو خود جا کر جمع کروا دیا کلر کے ذریعے. پھر میٹنگ ہوئی, میٹنگ کے بعد دوبارہ جب رزلٹ آیا میں گیا وہاں پر تو انہوں نے کہا اس سائنوپسس پہ تو آلریڈی کام ہو رہا ہے. اچھا, اس سائنوپسس تو آلریڈی کام ہو رہا ہے. بتائیے کتنے. میں نے کہا کہ یہ میرے بعد کا اسٹوڈنٹ ہے, پہلے میں نے جمع کرایا, یہ تمام معاملات بعد کے ہیں, آپ نے اس کو جو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال میں نے سر سے بات کی, میں نے کہا سر میں اس پہ جو ہے کیس لڑوں گا. تو سر نے کہا کہ اس وقت ہم جذباتی تھے اور خود بھی طالب علم تھے. سر نے کہا جتنے دنوں میں تم کیس لڑتے رہو گے نا اتنے دنوں میں تم ایک اور تھیسس جمع کرا کے پی ایچ ڈی کر لو گے ماشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور الحمدللہ میں نے دوبارہ ایک نیا ٹاپک چنا تصوف پر اور کامل مرشد پر, اور اس پر الحمدللہ تحقیق کی اور اللہ کا شکر ہے آج پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی الحمدللہ. تو پھر آپ مجھے بتاتے, مجھے تو بڑا یہ شرف حاصل ہوتا کہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ کے مخاطب کرتا, کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ وہ ہر تازہ کار شاعر جو شاعری کی بنیاد پر یا فنون لطیفہ کی بنیاد پر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو وہ مشاعرے میں ناظم مشاعرہ سے کہتا ہے, پرچی لکھ کر بھیجتا ہے کہ آپ مجھے ڈاکٹر کہہ کر بلائیں. اچھا, میری طبیعت مختلف ہے. آپ نے اس خواہش کا اظہار میں نے کبھی نہیں کیا اور نہ اپنے نام کے ساتھ لگایا, نہ میں نے, بس ایک علم کی خواہش تھی, کوشش تھی, وہ علم حاصل کر لیا اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہی مقصد ہے علم کا. کیا خود نمائی کیا. بہت اچھا ہے نور صاحب, آپ کا حق ہے, آپ ایک سنجیدہ لکھنے والے ہیں اور مجھے یہ شرف ادا کریں کہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر ہی مخاطب کروں, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. تو ہم یہ ابھی سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ نے ہماری سماعت اور ان سماعتوں تک منتقل کی جو آپ کی گفتگو سے یقینی طور پر استفادہ کریں گے. آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے شعری کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور آپ کی مزید گفتگو بھی سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام, خوبصورت شاعر, علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعت اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں ڈاکٹر نور سہارنپوری. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر نور سہارنپوری صاحب سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر نور سہارنپوری جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ایک بار ہم اور زحمت دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اور ان سے ان کا شعری کلام بھی سماعت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری آغاز ہی میں ادا کرنا چاہیے تھی اور آپ کی کتب کے تعلق سے, اور وہ مجھے ان تمام احباب تک یہ بات پہنچانی چاہیے تھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ہاتھ بٹائیں اور یہ ذمہ داری میں آپ کے کاندھوں پر رکھتا ہوں, اور اپنی کتاب کا ٹائٹل بھی دکھا دیجئے ذرا کیمرے کی نگاہ کو, آنکھ کو اس سائڈ پر. یہ جو ہے پیکر خیال مجموعہ غزل ہے, 2014 میں یہ شائع ہوئی تھی. جب یہ شائع ہو گئی تو یہ میری جو زوجہ محترمہ ہیں وہ ماشاءاللہ ٹائپنگ کرتی ہیں. ایک بار پھر دکھا دیجئے ذرا ہمارے کیمرے میں. تو انہوں نے یہ پوری غزل ٹائپ کی ہے, پوری کتاب. تو بعد میں مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے حروف تہجی کے کا بھی خیال رکھا کہ پہلے الف پھر بے پھر تے, اس طرح اس ترتیب سے یہ مجموعہ ٹائپ کیا. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کتاب چھپنے کے بعد, اور وہ بھی کسی اور نے, انور جاوید ہاشمی صاحب, مغل اور عدنان, ان لوگوں نے مجھے توجہ دلائی. اچھا, اس کے علاوہ 2014 میں یہ شائع ہوئی. پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیں یہ مشق سخن ہے پورا. اچھا, تو میں معافی چاہ رہا ہوں, میں چونکہ آپ کتاب لے رکھ دیجئے اور میں آپ کے علم میں لاؤں. ارے یہ حرف تہجی کے تعلق سے کتاب لکھی گئی ہے, تو جو میرے علم میں ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل تو ہر کتاب کو وہ دیوان کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں صاحب دیوان ہے, جبکہ دیوان کی اولین شرط یہ ہے کہ وہ اس ترتیب سے ہونا چاہیے. تو میں یہ بلکہ آپ کی کتاب نہیں ہے, مجموعہ نہیں ہے, بلکہ دیوان ہے. دیوانے, بالکل. وہ دوست کہتے تھے یہ تو دیوانے نور ہے. میں نے کہا ہاں دیوانہ ہونا میں اس لیے دیوانے. بہت اچھے, بہت اچھے.
تو ڈاکٹر صاحب کیا اچھا ہو اگر بطور تبرک آپ کچھ کلام عطا کریں؟ میں عرض کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے نا کچھ جذبات ابھی لکھے ہیں میں نے، حالانکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، نظم کا عنوان ہوتا ٹھیک ہے، لیکن شعراء حضرات کو برا لگے یا اچھا لگے، میں نے چونکہ یہ تمام میرے جذبات ہیں اس لیے میں نے غزل کا عنوان رکھ دیا جذبات۔ تو یہ غزل نظم کے پیرائے میں نظم کے غزل پیرائے میں، مسلسل ہوگی پھر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، مسلسل ہے۔ تو یہ میں لازمی سنانا چاہ رہا ہوں کہ جی جی ضرور کہ ضرور، سمجھ لیں یہ کن حالات میں لکھی ہے، روایت سے ہٹ کر ہے، بالکل جیسے بھی لکھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں حضرت مذاق کہہ رہا ہوں، کسی سے وعدہ کر کے تو نہیں آئے کہ میں یہ سناؤں گا آپ کو، ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ضرور۔ ویسے کسی کی طرف، کسی اگر بیگم کی طرف اشارہ ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرا نام کیوں نہیں لیا؟ نہیں آپ کسی بیگم نہیں، اپنی بیگم ضرور عطا کیجیے۔ دیکھیے گا کہ تیری تصویر میں رنگوں کو نکھارا جائے، آہا، تیری تصویر میں رنگوں کو نکھارا جائے، زندگی تجھ کو کسی طور سنوارا جائے۔ بہت اچھے، تیری تصویر میں رنگوں کو نکھارا کیا جائے، کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، زندگی تجھ کو کسی طور سنوارا جائے، بندگی پھر سے بھلا بیٹھی ہے فطرت اپنی، آہا، بندگی پھر سے بھلا بیٹھی ہے فطرت اپنی، کاش کے آج ہی عیسیٰ کو اتارا جائے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، بہت نوازش۔ دہر میں عام ہے معذور عقائد کا ہجوم، آہا، دہر میں عام ہے معذور عقائد کا ہجوم، ریزہ ریزہ ہے مسلمان سہارا جائے۔ بہت اچھے بہت اچھے، جسم مومن کا ہے تقسیم کئی ذروں میں، آہا، جسم مومن کا ہے تقسیم کئی ذروں میں، کون سے ذرے کو کیا کہہ کے پکارا جائے۔ واہ 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 واہ، ہم کو یہ فرق مکمل نہیں ہونے دے گا، آہا، ہم کو یہ فرق مکمل نہیں ہونے دے گا، ایک مقصد کی طرف وقت دوبارہ جائے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، اور اس کی تاثیر حقیقت کو علو دے دے گی، آہا، اس کی تاثیر حقیقت کو علو دے دے گی، اپنی فطرت کی طرف کوئی خدا را جائے۔ آہا، آہا، اور آئے وہ وقت کہ تفریق مٹا کر ساری، آئے وہ وقت کہ تفریق مٹا کر ساری، دین کے نقشے میں اسلام ابھارا جائے۔ بہت اچھے، واہ، اور مختارز کروں گا کہ خواب تعبیر بھی ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے، واہ، خواب تعبیر بھی ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے، نور مقصد کو نہیں حرص کو مارا جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت نوازش۔ بہت اچھے۔ اور وہ تمام گفتگو جو اس غزل سے قبل ہو رہی تھی وہ تو آپ نے زائل کر دی، ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی جمالیاتی اور رومانٹک طرح کی کوئی غزل ہوگی، تو آپ نے تو اپنے مزاج میں ڈھلی ہوئی غزل آپ نے بالکل، یہ اصل میں چاہ رہا تھا کہ اپنے جذبات سے شروع کروں، تو اگر آپ کی اجازت ہو عطا کیجئے، بالکل آپ کی بزم ہے اور آج کے جو آپ چاہیں وہ پیش کیجئے۔ اب دیکھیے گا کہ چھن چھناتے ہوئے سکوں پہ یوں اتراتا ہے، آہا، چھن چھناتے ہوئے سکوں پہ یوں اتراتا ہے، جیسے کشکول اسے عمر کا سرمایہ ہے، آہا، پھر سے ٹوٹا ہے کوئی جسم خدا خیر کرے، آہا، پھر سے ٹوٹا ہے کوئی جسم خدا خیر کرے، کتنی شدت سے کہیں آئینہ چلایا ہے۔ واہ واہ، اور یہ دیکھیے گا کہ زندگی مانگی مصور نے گما کی صورت، زندگی مانگی مصور نے گما کی صورت، واہ، زندگی مانگی مصور نے گما کی صورت، اور احساس کو تصویر میں دفنایا ہے۔ بہت اچھے، اور اشک پلکوں سے غم ہجر کے کم کرنے کو، آہا، اشک پلکوں سے غم ہجر کے کم کرنے کو، آج سورج بھی ان آنکھوں میں اتر آیا ہے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے۔ اور یہ دیکھیے گا کہ ایک پرندہ جو چہکتا ہے صدا کھڑکی سے، ایک پرندہ ایک پرندہ ہے صدا کھڑکی جو سے، چہکتا ہے صدا کھڑکی سے، کون سمجھائے اسے کوئی نہیں آیا ہے۔ آہا، آہا، واہ 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 واہ، بہت نوازش۔ اور خواب سمٹے تو کسی شور کی پرواہ نہ رہی، آہا، خواب سمٹے تو کسی تو شور کسی شور کی پرواہ نہ رہی، خواب بکھرے ہیں تو سسکی نے بھی تڑپایا ہے۔ کیا کہنے، اور یہ دیکھیے گا کہ کس نے افلاک پہ ذروں کو چمک سی بخشی،
کس نے افلاک پہ ذروں کو چمک سی بخشی, کس نے ترتیب سے گردش میں انہیں باندھا ہے. بہت اچھے. اور نور سب نقش محبت کے مٹا کر آیا, نور سب نقش محبت کے مٹا کر آیا, بعد مدت کے وہ آیا بھی تو کیا آیا ہے. کیا آیا ہے, کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ, سبحان اللہ. بہت نوازش. بہت اچھے بھائی, آپ کے سانس پھول گئی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت آپ کلام پیش کر رہے ہیں, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ قائم رہے سلسلہ آپ کے کلام کا انشاءاللہ. بالکل. اور ہماری سماعت کا کہ وہ اتنا خوبصورت کلام سماعت کرتی رہے. تو اگر آپ کچھ اور کلام پیش کریں تو. میں بالکل ایک جو ہے خاموشی چیخ رہی تھی نہ دل میں ہنگم تھا. خاموشی چیخ رہی تھی نہ دل میں ہنگم تھا, خیال یار غم تیرگی میں مدھم تھا. بہت اچھے, بہت اچھے. غم فراق کے بادل نہ چھٹ سکے پھر بھی, واہ. غم فراق کے بادل نہ چھٹ سکے پھر بھی, کسی کی یاد کا دل میں سرور پہم تھا. واہ. بڑھا رہا تھا میرے دل کی اضطرابی کو, بڑھا رہا تھا میرے دل کی اضطرابی کو, وصال و ہجر کے جو درمیاں کا موسم تھا. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ. اور یہ دیکھیے گا کہ صدا تھی دل کے دھڑکنے کی یا صدائے ہو. صدائے ہو. صدا تھی دل کے دھڑکنے کی یا صدائے ہو, درون ذات عجب کشمکش کا عالم تھا. اور یہ دیکھے گا کہ تراشتا تھا میں تعبیر جس کی برسوں سے, تراشتا تھا میں تعبیر جس کی برسوں سے, وہ خواب تھا ہی نہیں خیالی موسم تھا. بہت اچھے. واہ واہ واہ. اور فلک کے سائے میں تاروں کو کھیلتے دیکھا, واہ. فلک کے سائے میں تاروں کو کھیلتے دیکھا, مگر یہ کیا کہ ہر ایک دوسرے پہ برہم تھا. وہ ضبط ہجر میں پلکوں سے تیرتا ہوا اشک, وہ ضبط ہجر میں پلکوں سے تیرتا ہوا اشک, وہ ایک اشک تیرا کائنات شبنم تھا. بہت اچھے, بہت اچھے صاحب. واہ. اور مقطع دیکھیے گا کہ میں لکھ رہا تھا محبت کی بے بسی اے نور, میں لکھ رہا تھا محبت کی بے بسی اے نور, میں لکھ رہا تھا محبت کی بے بسی اے نور, ہر ایک حرف عبارت کا محو ماتم تھا. بہت اچھے, بہت اچھے. شاندار, شاندار بھائی. خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آپ, خوبصورت کلام ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں. جی چاہتا ہے کہ گفتگو سماعت کریں, پھر جی چاہتا ہے کہ کلام زیادہ سے زیادہ سماعت کریں, اور اتنے سارے ہنر لے کر آپ جو ہے تشریف فرمائیں بزم شاعری میں. بہت نوازش. نور, ہم آپ کی گفتگو سے بھی استفادہ کرنا چاہیں گے, اور چونکہ جتنی باریک نگاہ ادبی منظرنامے پر آپ رکھتے ہیں, ایسا کم ہی احباب اس طرح سے دیکھ پاتے ہیں. موجودہ ادبی منظرنامہ ہمارے شہر کا جی ہے کیا, اس کی اصل شکل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ موجودہ ادبی منظرنامے کی اگر شکل کھینچی جائے, اگر کوئی شاعر کھینچے تو وہ غم لکھے گا, کوئی مصور کھینچے تو وہ غم کھینچے گا, واہ. کوئی مصنف کھینچے تو وہ غم تحریر کرے گا. یہاں تک کہ جو بھی ادب سے متعلق ہے, چاہے وہ مصور ہے, چاہے وہ شاعر ہے, چاہے وہ مصنف ہے, چاہے وہ محقق ہے, جو بھی ادب سے متعلق ہے, اس دور میں ادب کی شکل کو یقیناً ادب کو بہت زیادہ پستی کا شکار دیکھتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بات میں نے ایک آرٹس کونسل میں ایک اپنی اظہار خیال میں کی تھی, تو وہاں منظر ایوبی صاحب, پروفیسر منظور ایوبی صاحب میرے بعد تشریف لائے, چونکہ سینئر تھے مرحوم, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ نور سہارنپوری نے یہ بات کہی کہ ادب روبہ زوال ہے. تو انہوں نے فرمایا ادب روبہ زوال کیسے ہے, ایک گلی سے 4 شاعر نکل جائیں گے. تو بہرحال ان کی بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو
کسی بھی چیز کا پیمانہ ہر گلی سے 4 شاعر یا 4 مصنف یا 4 محقق نام کے نکلنا نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کا پیمانہ اس کا معیار ہوتا ہے, وہ کس سطح کے نکلے ہیں, اور پھر عوام الناس میں کتنا شغف ہے. عوام الناس, آپ اسکولوں میں وزٹ کر لیں, ہمارا تو تدریس سے تعلق ہے نا, ہمارے اسکولوں میں بھی جانا ہوتا ہے, کالجز میں بھی جانا ہوتا ہے. انگلش تو لکھنا آتی ہے, اردو لکھنا بھی نہیں آتی. کیا اردو ہمارے بچوں کو لکھنا نہیں آتی, سمجھیں گے کہاں سے؟ تو یہ زوال نہیں ہے کیا؟ شاعر شعر کہہ رہا ہے, کس کو سنائے؟ قیصر بھائی کو ڈھونڈے گا, کسی اور شاعر کو ڈھونڈے گا, میم مغل کو ڈھونڈے گا, عدنان اکسو, یعنی شاعر ایک دوسرے کو, مہتاب کو ڈھونڈ لیا, کہیں مشاعرے میں چلے گئے, ان کو سنا دیے, ایک دوسرے کو شعر سنا رہے ہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ایک خواہش کہ میری بات یہاں بھی پھیلے وہاں بھی پھیلے, میرا جو مضمون ہے ادھر جائے ادھر جائے. تو ادب کو توجہ کی ضرورت ہے اور یہ ناممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میڈیا ہے. آپ دیکھ لیں, ماشاءاللہ میٹرو چینل ہے, ماشاءاللہ ادب پہ کام کر رہا ہے نا. 1000 میں سے اگر 50 بھی دیکھ رہے ہیں ہر 1000 میں سے, تو ان تک ادب پہنچ رہا ہے. کسی نہ کسی طور ان کا انٹرسٹ جائے گا. انسان کی فطرت ہوتی ہے. آج بھی جو نوجوان ہیں نا, وہ عاشق مزاج ہیں. بالکل سارے, کیونکہ یہ فطرت ہے, تمام نوجوان عاشق مزاج ہیں, اور ہر نوجوان غالب ہوتا ہے. حالانکہ اس کو مصرع بہر میں نہیں کہنا آتا, ہر نوجوان غالب ہوتا ہے. وہ ایسے اپنی دانش میں وہ ایسے پروگرام دیکھ کے اس طرف توجہ دے گا, راغب ہوتا ہے. باقی اگر آپ چینلز کو دیکھ لیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف وہ ان پروگرامات کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے بہت زیادہ ارننگ حاصل ہو. آپ صرف ارننگ کی طرف چلے گئے. کیا آپ نے پاکستان میں جو چیزیں اہمیت کی حامل ہے, قومی زبان اردو ہے, اس کی رواج کے لیے, اس کے اضافے کے لیے, اس کے پھیلنے کے لیے, اس کے عروج کے لیے آپ نے قدم کیوں نہیں اٹھائے؟ اگر آپ ہفتے میں ایک پروگرام 1 گھنٹے کا ادب کو دے دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 لوگ دیکھیں گے شروع میں, پھر 100 دیکھیں گے, پھر 1000 دیکھیں گے, لوگوں تک ادب پہنچے گا. دو آپ ادب پہنچا نہیں رہے. آپ خودکشی کرنا پہنچا رہے ہیں, آپ چوری کرنا پہنچا رہے ہیں, آپ ڈاکے کرنا پہنچا رہے ہیں, آپ یعنی ایسی چیزیں پہنچا رہے ہیں جو ہماری عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے. کیا رونا دھونا؟ اب ڈرامے دیکھ لیں آپ, رونے سے شروع, رونے پہ ختم. بالکل ٹھیک. یعنی دیکھنے والے اس کو محسوس کرتے, وہ سمجھتے ہیں اصل زندگی کہاں سے اصل زندگی. اور رشتوں کا تقدس ختم کیا جا رہا ہے. رشتوں کا تقدس ختم کیا جا رہا ہے. اگر آپ ڈرامے لکھ رہے ہیں تو لکھیں, حقائق پر لکھیں. بالکل. آپ کے ڈرامے میں سوائے فکشن کے اور کچھ ہوتا نہیں ہے. سر سے گزر جائے ایسی چیزیں, کوئی ایک آدھ کوئی آپ نے اسٹوری اچھی لکھ دی تو لکھ دی. وہ ڈرامہ بھی خیالی ڈرامہ ہے, خیالی ہوتا ہے, حقیقت سے کوئی تعلق خیالی ہوتا ہے. تو پھر آپ ایسی چیزیں جب عام کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے بچے, اور پھر پہلی تاریخ کلاس سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ بھی نہیں آتا, انگلش بولنا آتی ہے تو ہمارا بچہ سب سے قابل ہے. کچھ بھی نہیں آتا, انگلش بولنا آتی ہے تو ہمارا بچہ سب سے ہی ہے. کہاں سے ہوگی؟ یہ تو ایک زبان ہے, زبان کی کیا اتنی اہمیت؟ بالکل. آپ کسی دوسرے کی زبان کو اہمیت دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں تو آپ جس طرح غصے میں آ گئے تو آپ کے لیے پانی کا اہتمام کیا جائے. پانی پیجیے اور ہم ایک وقت. اصل میں یہ بہت سیریس ٹاپک تھا اور بڑا اس میں جو ہے نا فیل ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. سلیبس کے حوالے سے ہمارا کیسا ہے تعلیمی نظام کا, یقین کریں اس پر بھی بات ہوتی تو میں ضرور بالکل اس پر بھی بات کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نور سہارنپوری, جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے, اپنا خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کریں گے. ناظرین کرام, ہم وقفے سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ڈاکٹر نور سہارنپوری, جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے, اور ہم ان سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ کچھ شعری کلام بھی آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ خوبصورت کلام بھی آپ کا سماعت کریں. اچھا, میں نے کوشش کی ہے, چونکہ یہ جو بھی چینل میں پروگرام ہوتا ہے یہ عوام الناس کا ہوتا ہے. جی ہاں. تو چونکہ ہمارے جو دوست ہیں عوام الناس ہیں, ان کی اردو سے دوری ہے تو بہت سے الفاظ وہ جانتے نہیں اس کے معنی. تو میں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ ایسے کلام ڈھونڈ کے نکالے جائیں جس میں ایسے الفاظ ہیں جو کم از کم ان کی فہم تک پہنچ جائیں. ٹھیک تلفظ سے. جی, یعنی بہت آسان الفاظ جس کلام میں نے استعمال کیے ہیں, تو کوشش کی ہے. بہرحال اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسا لفظ آ جاتا ہے. تو میں آج خوش ہوں محبت کا مشغلہ ہو کر. واہ واہ, محبت کا مشغلہ. میں آج خوش ہوں
محبت کا مشغلہ ہو کر کہ میں نے ٹوٹ کے دیکھا ہے آئینہ ہو کر. ہاں ہاں واہ واہ. تیرے لبوں پہ میرا نام اور میرا نام, ہاں ہاں تیرے لبوں پہ میرا نام اور میرا نام, میں اور جی نہ سکا تیرا تذکرہ ہو کر. بہت اچھے بہت اچھے. بہت نوازش. اور یہ دیکھیے گا کہ کوئی خیال تھا کاغذ پہ گر گیا مجھ سے, ہاں ہاں کوئی خیال تھا کاغذ پہ. کاغذ پہ گر گیا مجھ سے, اور اب الجھتا ہے لفظوں سے مسئلہ ہو کر. بہت اچھے بہت اچھے. اور مزاج وقت کا پہلے سے مختلف تو نہیں, ہاں ہاں مزاج وقت کا پہلے سے مختلف تو نہیں, یہ چل رہا ہے زمانوں سے دائرہ ہو کر. بہت اچھے بہت اچھے. اور سب ایک کن کی ہے تاثیر اور مسلسل ہے, ہاں ہاں سب ایک کن کی ہے تاثیر اور مسلسل ہے, یقین ہوگا مگر ایک سانحہ ہو کر. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب واہ. یہ واسطہ اسے مرنے کبھی نہیں دے گا, ہاں ہاں یہ واسطہ اسے مرنے کبھی نہیں دے گا, جو جی رہا ہے محبت کا سلسلہ ہو کر. بہت اچھے واہ. ستارے رات کے باسی ہیں نور کی مانند, ہاں ہاں ستارے رات کے باسی ہیں نور کی مانند, ہے بے نیاز زمانے سے راستہ ہو کر. بہت اچھے بہت اچھے. اور چند شعر ایک اور غزل سے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے جی جی ایک ضرور. بالخصوص کلام سناؤں, اور اس کلام کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ اس کلام یہ جب ہمارا نکاح ہو گیا تھا تو رخصتی میں 8 مہینے تھے ابھی باقی, اچھا تو یہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے یہ چند شعر لکھے تھے, واہ واہ. تو پیش کرتا ہوں میں. پھر رخصتی ہو گئی تھی نا؟ رخصتی 8 مہینے بعد, یہ رخصتی سے پہلے گیا. رخصتی کے بعد کے نہیں سناؤں گا چونکہ بیگم بھی سن رہی ہوں گی. ضرور ضرور. تو پہلے کے سنا دیتا ہوں. تو چند شعر ہیں جی کہ کبھی تو یہ گماں ہوتا ہے سازے بے صدا ہوں میں, واہ. کبھی تو یہ گماں ہوتا ہے سازے بے صدا ہوں میں خود سے بھی تو اکثر پوچھتا رہتا ہوں کیا ہوں میں. کیا ہوں. بہت اچھے. تیری دوری نے مجھ کو اس قدر بے چین رکھا ہے, تیری دوری نے مجھ کو اس قدر بے چین رکھا ہے, تجھے ہی یاد کرتا ہوں تجھے ہی سوچتا ہوں میں. بہت اچھے بہت اچھے. کریں آنکھیں جو بند اپنی تو پایا روبرو تجھ کو, واہ. کریں آنکھیں جو بند اپنی تو پایا روبرو تجھ کو, جو کھولی اپنی آنکھیں پھر تجھے ہی ڈھونڈتا ہوں میں. واہ واہ. چلے بھی آؤ اب تاخیر کی مہلت نہیں باقی, واہ. چلے بھی آؤ اب تاخیر کی مہلت نہیں باقی, مسلسل کشمکش سے زندگی کی تھک گیا ہوں میں. بہت اچھے بہت اچھے. میری اب ہر خوشی تیری مسرت سے ہے وابستہ, بتائی ہے جو تو نے راہ اس پر چل رہا ہوں میں. واہ واہ واہ. تجھے اس کا یقین آئے نہ آئے یہ حقیقت ہے, ہاں ہاں تجھے اس کا یقین آئے نہ آئے یہ حقیقت ہے, مرض کی تو شفا میرے تیرے دکھ کی دوا ہوں میں. بہت اچھے. مجھے اب چین آتا ہے نہ حاصل ہے سکون دل کو, بچھڑ کر تجھ سے اپنے غم کدے میں جی رہا ہوں میں. ہاں ہاں. بسط کوشش بھی چاہوں میں تو واپس جا نہیں سکتا, محبت کے سفر میں نور اتنا بڑھ گیا ہوں میں. بہت اچھے بہت بہت اچھے. نوازش. کچھ اور کلام عطا کیجئے نور. جی میں ایک کلام سے چند شعر. جی جی. دشت و صحرا سی تشنگی کے لیے, واہ. دشت و صحرا سی تشنگی کے لیے, عشق پیاسا ہے بندگی کے لیے. بہت اچھے بہت اچھے. راکھ ہو کر بکھر گیا ہوں میں, ہاں ہاں. راکھ ہو کر بکھر گیا ہوں میں, جلنا پڑتا ہے روشنی کے لیے. بہت اچھے بہت اچھے. ایک تصویر کھینچ لی تیری, ہاں ہاں. ایک تصویر کھینچ لی تیری, روز دیکھوں گا زندگی کے لیے. واہ. ایک آئینہ توڑنا تھا بس, ایک آئینہ توڑنا تھا بس, خوب چہرے تھے دوستی کے لیے. واہ 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 واہ. سانس لینے سے ٹوٹ جاتی ہے, سانس لینے سے ٹوٹ جاتی ہے, جان جاتی ہے خاموشی کے لیے. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. واہ. اور پھر عمر بھر نہیں اٹھے, ہاں ہاں. اور پھر عمر بھر نہیں اٹھے, ساتھ بیٹھے تھے 2 گھڑی کے لیے. بہت اچھے بہت اچھے. خواب دیکھے تو پائی تعبیریں, خواب دیکھے تو پائی تعبیریں,
خواب ہوتے ہیں آگہی کے لیے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اپنا خوبصورت شعری کلام پیش کیا، خوبصورت گفتگو ہماری سماعتوں تک منتقل کی، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنیں، اور ہم آئندہ بھی آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً بزم شاعری کا حصہ بنتے انشاءاللہ رہیں. بہت خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی، اور بہت ماشاءاللہ مزہ بھی آیا اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ بزم شاعری میٹرو چینل میں ایسا کام کر رہی ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر رہا. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس سے یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.